جہاں اس میں سامنے یہ جو 66 کی سائڈ گلیوں میں ایک گلی میں ایک صاحب رہتے تھے. ان کی بیگم جو تھی وہ یہ کیا یہ جو خواتین کی وہ بناوٹ وغیرہ کے لیے جو ہوتے ہیں نا بیوٹی پارلرس, ٹھیک ہے, تو ان خاتون نے وہ بیوٹی پارلر یہاں کھولا تھا. ٹھیک تو وہ ہماری بیگم سے ان کی دوستی ہو گئی. ٹھیک. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ جب ہی واپس آئے تھے جاپان سے, CDA نے انہیں گارڈننگ کا کورس کرنے وہاں بھیجا تھا. اچھا, تو انہوں نے ہمیں ہیلپ کی اس کی پلاننگ میں. ٹھیک. تو وہ ماشاء اللہ بہت ہی قابل شخص تھے. ٹھیک. تو اپنی فیلڈ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے. ان کی بیگم آتی تھی تو میری بھی ملاقات ہوتی تھی اپنے مسز کے ساتھ. ٹھیک. تو وہ جو میری مسز نے ان سے پوچھا, وہ ان سے مالیوں سے CDA کے سپروائزر سے وہ سب کا یہ جھمگٹا لگا رہتا تھا. ٹھیک. چونکہ وہ کہتے تھے ایک خاتون ہے اس کو پودوں کا شوق ہے. ٹھیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ مجھے یاد ہے میری بیگم نے ان سے پوچھا کہ بھئی جاپان سے آپ جو کیا سیکھ کے آئے. میں نے کہا میں یہ کورس. انہوں نے کہا نہیں, سب سے بڑی چیز کیا سیکھی, یعنی ایک چیز اگر. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ سیکھا جو ان کے گھڑی اور ہر کورس کے جو بھی حصے تھے ہر ایک میں وہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرتے تھے کہ وہاں جو مین چیز ہے گارڈننگ میں جب آپ پلان کریں, پلاننگ آف اے گارڈن, اس میں ایک پرنسپل کو قائم رکھیں کہ دی گارڈن شوڈ لک لارجر ان سائز دین اٹ ایکچولی از. اس واہ, طرح پلان کریں. ٹھیک. تو وہ انہوں نے ہمیں ان سب چیزوں میں مدد کی, وہ جو صاحب تھے. ٹھیک. اور ماشاء اللہ اب وہ انگلینڈ میں بہت اچھی وہ کر کے اب ریٹائر ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اگر کوئی گارڈننگ کو پروفیشنلی سیکھنا چاہے تو کیا اس کے بیسک ایز ایز اے ہابی ہے؟ پروفیشن تو پھر وہ تو دین منی کمز ان منی کمز انٹو, بالکل ٹھیک. وہ چیزیں پھر ذہن میں ایسے ہی ہے. زیادہ ان کی مین ایم پھر وہ ہو جاتا ہے. جی 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 جی. میرے پاس تو آپ نے فلیٹ دیکھا ہوا ہے, تو فلیٹ کے اندر بھی اس طرح یہ پودے اچھے لگائے جا سکتے ہیں؟ جی وہاں اسپیسیفکلی فار دی فلیٹ جی جی. وہ اس کے اپنے ہر ایک پودا تو نہیں لگ سکتا نا ٹھیک وہاں پر. ٹھیک ٹھیک, ایسے ہی ہے. جو اسمال ٹریز ہیں یہاں پر, جی 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 جی. یا کئی ہیں جو اسمال ٹریز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک. تو وہ تو نہیں لگ سکتے, لیکن جو دوسرے پودے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی لگ سکتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ. وہ آپ کے ساتھ وہ صاحب تھے. ہاں بس ان کو باہر پانی پلا دیجئے گا. ہاں میرے ساتھ ایڈم انسیو میرا. تو اچھا, تو زندگی کے انکل آپ کے لائف لیسن کیا ہیں, کیا لیسن لرنڈ ہیں کسی کو اگر آپ کوئی ٹیچ کرنا چاہیں تو کیا آپ گروم کریں گے؟ میں اپنے ایک تو آپ نے لاسٹنگ مجھے بتایا تھا کہ بی ریلائبل. ہاں بس دیٹ از دی مین. دیٹ از دی مین. ہاں, if you are reliable then you will succeed. واہ, ٹرو ٹرو ٹرو. تو آپ کی عمر ماشاء اللہ اٹس اباؤٹ 90 ایئرس. میں نے 14 اکتوبر ابھی جو گزرا ہے اس میں 90 کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہو آئی مس یور برتھ ڈے, آئی ووڈ ہیو کم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بٹ اسٹل میں نے دیکھا ابھی تک آپ نماز ماشاء اللہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو یہ صحت کا راز کیا ہے؟ کیا آپ ساری زندگی جم شم جاتے رہے ہیں یا کیا کرتے رہے؟ کبھی نہیں گئے. اچھا گڈ. تو پھر صحت کا راز کیا ہے؟ آپ نے کیا؟ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, وہ فٹ فار لائف. ٹھیک. تو اس کا جو
یعنی ہر چیز آئی لرن دیٹ فرام مائی مسز وین شی آسکڈ ہر کہ جی سب سے زیادہ چیز آپ نے کیا سیکھی. ٹھیک. تو اس وین آئی ریڈ دیٹ بک، کافی ضخیم کتاب تھی فٹ فار لائف. وہ اس میں جو مین چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ فار بریک فاسٹ ڈونٹ بس رکھ دیجیے، میں لیتا ہوں. ڈونٹ ایٹ اینی تھنگ ایکسیپٹ فروٹ. اوکے. لنچ ٹل لنچ ڈونٹ ایٹ اینی تھنگ ایکسیپٹ فروٹ. اچھا، ٹل لنچ ڈونٹ ایٹ اینی تھنگ ایکسیپٹ فروٹ. ٹھیک. لے آؤ لے آؤ. شکر لائیے گا چل چائے کے ساتھ، اور پانی بھی پلائیں. اچھا ٹھیک. تو یہ اس کا وہ تھا. تو میں نے اس سے زیادہ تو کوئی احتیاط نہیں. اچھا، یعنی کہ لنچ سے پہلے پہلے آپ صرف فروٹ کھاتے ہیں. جی. اچھا، تو ناشتہ آپ کا فارملی کیا ہوتا ہے؟ صرف فروٹس؟ مختلف ورائٹی سب. اچھا، مطلب مختلف ورائٹی آف فروٹس ہاں، جو بھی اس سیزن کا. سیزن کا. کتنے بجے آپ ناشتہ کر لیتے ہیں نارملی؟ اٹ ٹیکس 11:30 کے بعد شروع کرتا ہوں. اچھا ٹھیک. بیکاز آئی مس دی لنچ. اچھا، لنچ آپ کرتے ہی نہیں ہیں؟ کرتا ہی نہیں. اور یہ تھرو آؤٹ آپ کی لائف یہی روٹین رہی ہے؟ ہاں یس. اچھا، یعنی کہ آپ 11 بجے بریک فاسٹ. اچھا تو نہیں، یعنی جب میں ہاں، دفتر جاتا تھا تو وہ تو پھر ایک روٹین الگ سی. لیکن نارملی یو پریفر کہ صرف بریک فاسٹ کیا جائے، جی اسکپ دی لنچ، اسکپ دی لنچ. اور پھر رات کو ڈنر. اینڈ ان بٹوین وہ کوئی اسنیک وغیرہ لے لیا. اسنیک وغیرہ لے لیا. اور ڈنر میں آپ کیا نارملی کھاتے ہیں؟ ایک روٹی کھاتا ہوں بس. اور اس میں اس کے بعد مختلف چیزیں جو ہوتا ہے. فش کے سیزن میں فش ہوتی ہے، ٹھیک. ورنہ ادروائز مٹن، دال، یہ سبزی تو ضرور ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ یو نیور وینٹ ٹو جم in your life? No, never. Okay. So these all are myths. These all are myths. نہیں، بڑی اچھی بات. اللہ کا کرم، الحمدللہ. میں مطلب ابھی دیکھتا ہوں کہ 40 سال کی عمر والے لوگ بھی جو ہے نماز وہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کی عمر 90 ایئرز ہے، اور آپ نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے مصلی پہ. تو یہ بڑی اللہ کا کرم ہے. اور آپ نے ہابی تھرو آؤٹ مطلب مسز کے ساتھ یہ اپنے رکھی گارڈننگ. ایکچولی یہ مینٹلی آپ کو ہیلدی رکھتی ہے. It does. If anything does, then it does. It does. اور آپ یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے 1973 میں. 3 میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہترین بہترین. 52 years. 52 ایئرز ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمارا گھر اس سے پہلے 5 سال جن صاحب نے، وہ سی ڈی اے میں تھے صاحب جنہوں نے یہ بنایا تھا، تو 1968 میں انہوں نے بنایا تھا. ماشاء اللہ. ان کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ جو تھا وہ 1968 کا تھا. تو 5 سال انہوں نے ایک ایمبیسی کو کرائے پہ دیا ہوا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے زندگی میں کبھی بزنس بھی کیا ہے؟ نہیں. یہ یو جسٹ ڈڈ یور جاب وہی سیمنز میں؟ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ یو ہیو 3 kids؟ نہیں. I had 1 son and 3 daughters. ان میں سے ایک ڈاٹر کا اللہ کی تیاری ہو گئی تھی ٹھیک امریکہ میں. ٹھیک وہ اینڈ 1 son and 2 daughters. ٹھیک. ماشاء اللہ. تو بیٹے سے تو میری ملاقات ہوئی تھی، وہ F10 میں F11 میں رہ رہے ہیں نا؟ F10 میں. وہ ان کی وہ جاب کا ہو گیا تھا وہ دوبارہ؟ جی جی. اب دبئی چلے گئے یا ادھر ہی ہیں؟ ادھر ہی. ادھر ہی ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور دونوں بیٹیاں، ایک بیٹی آپ کے ساتھ آ گئی ہیں؟ جی. اور ایک لاہور میں. ایک لاہور میں ہے. یہ جو بیٹی آئی ہیں میرے خیال میں ان کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میجر صاحب ہیں؟ یہ میجر ریٹائر ہوئے تھے، تو ابھی انہیں پچھلے دنوں وہ ایک آئل کمپنی ہے ٹھیک. GHQ کے ذریعے انہیں 3 سال کا کنٹریکٹ ملا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو لاہور میں ہوتی ہیں ان کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہسبینڈ تو ہی از بیٹر. ٹھیک. کو فالج کا اثر ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ خود شی از اے ٹیچر. اچھا ماشاء اللہ. اور لاہور میں کہاں رہتے ہیں سر؟ وہ کیا ہے یہ جو
फौजी इलाका होता है ना, क्या डिफेंस, डिफेंस के अलावा एक क्या कहते हैं उसको, वो DHA, नहीं ये कैंट, जो इनके नाम पे वो भी है ना, बैंक भी है। अस्करी, अस्करीज में, अच्छा अस्करीज में, ठीक 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 है। तो वो फ़ौज की तरफ से मिला होगा अस्करी का, अस्करी टन जी। अस्करी 10 में, अच्छा ठीक ठीक ठीक। वो फ्लैट में रह नहीं रहे हैं, उसको नहीं, उनको तो नहीं, वो तो शी इज़ इन अ रेंटेड हाउस। अच्छा रेंटेड हाउस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। रेंटेड फ्लैट। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपके पोते पोतियाँ आते हैं इधर, जी, यू एंजॉय योर ग्रैंड चिल्ड्रंस, जी माशाल्लाह। बिकॉज इस एज में तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। तो ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो ना पूरी हुई हो? आई कांट माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये नाउ दैट यू आर रिकॉर्डिंग इट, मैं एक वो जो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे यादगार लम्हा है वो मेरी जब मेरी वालदा, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए कराची से, तो वी वर इन रावलपिंडी, ठीक वी वर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। ठीक, तो वहाँ उसके बाद फिर हमने ये घर लिया। तो जब पिंडी में रहते थे सेटेलाइट टाउन में, तो वो उसके पीछे का इलाका जो था वो पीछे का जो जगह थी वहाँ सब्जियाँ लगानी मेरी मिसेस को शौक़ हुआ, ठीक, तो वो सब्जियाँ लगाई वहाँ पर। तो वो दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू गार्डनिंग फॉर माय वाइफ। ठीक, तो वो उनको शौक़ हो गया। फिर घर अपने कंपनी ने हमें एडवांस भी दिया, एडवांस रेंट 5 साल का दिया, और घर तो बहुत सस्ते हुए थे। तो 1,70,000 का हमने ये सारा घर 1000 गज का प्लॉट जो बना हुआ था वो लिया था। तो वो घर ले लिया। तो घर लेने से पहले मेरी मिसेस चाहती थी कि ऐसी जगह हो जिसके बाहर ओपन स्पेस हो, ठीक, ताकि वो फूलदार पौधे लगा सकें। तो वो आखिर उनको ये, और ये कोने का था, ठीक, साइड में एक जगह भी खाली थी। ठीक, तो इस शौक़ में उन्हें ये घर पसंद आया और हमारा इनसे सौदा हो गया। माशाल्लाह, तो वो मैंने अभी किस्सा सुनाया, वो साहब जो जापान से कोर्स करके आए थे, ठीक, उनकी वजह से हमने गार्डन भी बना लिया। माशाल्लाह, CDA की नर्सरी एक ही हुआ करती थी पूरे इस्लामाबाद में उस ज़माने में। ठीक, तो वहाँ से वो जो सुपरवाइज़र थे वो रोज़ छुट्टी के बाद वहाँ से हमारे घर आते थे और पौधों के सिलसिले में बातें होती थी। माशाल्लाह, तो वो शौक़ हमें भी आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। तो जब वो गार्डन अच्छा हो गया पहले साल का, तो उसमें फूल वगैरह भी आ गए। ठीक, तो उस ज़माने में ये टेलीफोन तो थे नहीं, ठीक, और जो लैंडलाइन होती थी वो भी हमारे यहाँ नहीं थी। ठीक, 2 साल लगते थे उस ज़माने में ठीक, कनेक्शन मिलने में। ठीक, तो हमने ख़त लिखा अपने वालदा साहिबा को कि आप वहाँ, जब हम पिंडी में थे तो हम 3 साल वहाँ रहे, तो वो हमारे घर कई दफ़ा आए वहाँ से, ठीक, मुल्तान में रहते थे। ठीक, तो हमने फिर उन्हें लिखा कि जी आप इस्लामाबाद में आइए। तो किसी वजह से मेरे वालिद साहब नहीं आ सके, वो अब मुझे याद नहीं क्या वजह थी। ठीक, तो हमारी अम्मी को उन्होंने खैबर मेल में बिठा दिया ठीक, और उन्हें रावलपिंडी में उतरना था। सही, तो वो जो टाइम था उतरने का, उससे आधा घंटा पहले मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ठीक,
تو جب وہاں پہنچے تو وہ پتہ چلا کہ جی ٹرین تو 4 گھنٹے لیٹ ہے. ٹھیک. تب میں نے کہا میں 4 گھنٹے راولپنڈی میں کیا کروں گا, تو میں واپس اسلام آباد اپنے گھر آ گیا اسلام آباد. ٹھیک. اور پھر آدھا گھنٹے پہلے وہاں پہنچ گیا ریلوے اسٹیشن. تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی وہ ٹرین نے تو وہ جو لیٹ تھی 4 گھنٹے, وہ ٹائم رستے میں میک اپ کر کے وہ تو آدھا گھنٹہ پہلے آدھا پونے گھنٹہ پہلے وہ تو یہاں سے گزر گئی, اب تو وہ پشاور جا رہی ہے. تو پھر میں نے ریلوے اسٹیشن پہ اپنی والدہ کو ڈھونڈا تو وہ تو مجھے کہیں نہ نظر آئی. ٹھیک. تو میں بہت فکر ہوا, پتہ نہیں 10-12 چکر میں نے لگائے, اور آخر میں پھر اللہ سے دعا مانگتا اور گھر آیا کہ کہا وہ امی کس طرح, انہیں تو پتہ ایڈریس تھوڑی لکھا ہوا تھا ان کے پاس کہ جی فلاں ایڈریس ہے اور میں نے وہاں جانا ہے. تو بعد میں پتہ چلا یہ قصہ جب انہوں نے سنایا, انہوں نے بتایا کہ جی وہ ایک کلی نے انہیں وہاں کہا ریلوے اسٹیشن پہ کہ جی اسلام آباد تو چھوٹا سا شہر ہے, چند گھر ہیں وہاں پر, تو یہ ٹیکسی والے ان کو سب کو جانتے ہیں, میں ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہوں, آپ چلی جائیے. تو وہ سادی خاتون وہ ٹرین میں اس میں ٹیکسی میں بیٹھ گئی. تو وہ جب اور راستے میں انہوں نے بتایا کہ وہ جتنی صورتیں انہیں یاد تھیں وہ ساری پڑھتی رہی کہ اللہ کیا ہوگا. تو وہ جب وہ 0 پوائنٹ پہ پہنچا تو وہ ایک سڑک رائٹ کو جا رہی تھی, ایک لیفٹ کو جا رہی تھی, ایک سیدھی جا رہی تھی. تو اس نے کہا ٹیکسی ڈرائیور نے, جی کس طرف کو مڑوں. تو وہ اب اس گھبراہٹ میں وہ پڑھ رہی تھی, تو انہوں نے کہا دائیں ہاتھ کو مڑ جاؤ. ٹھیک. تو وہ دائیں ہاتھ کو مڑ گئے. تو وہ اس زمانے میں تو اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی تھی, رات کا وقت ہو رہا تھا, اندھیرا ہو گیا تھا. تو وہ سامنے سے ایک کار کھڑی ہوئی انہیں نظر آئی, اس میں ایک آدمی باہر کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے سے کہا ان سے پوچھو, ان سے پوچھو غضنفر کو, وہ جانتے ہوں. ٹھیک. تو انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا, کہا جی یہ اماں جی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں غضنفر کو آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا وہ سیمنز میں کام کرتے. تو انہوں نے کہا جی وہ بھی میں نہیں جانتا. تو وہ صاحب جو تھے وہ انہیں نظر آیا کہ بہت گھبراہٹ میں ہے یہ بزرگ. تو وہ ان کی دلجوئی کرنے لگا. تو پھر اس نے کہا کہ جی وہ اتنے میں ٹیکسی ڈرائیور نے کہا جی میرے تو پیسے دیں جی, مجھے تو دیر ہو رہی. تو وہ اتفاق سے پیسے بھی نہیں لائی تھی اپنے ساتھ, بیٹے کے گھر جا رہی تھیں, انہیں کیا ضرورت تھی پیسے کی. ٹھیک ہے. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے اس پریشانی کو بھانپ لیا اور انہوں نے اس کو تو پیمنٹ کر دی. ٹھیک. اور پھر وہ ان سے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ رات کو آپ ہمارے گھر ٹھہر جائیے گا. ٹھیک. صبح کو ہم جائیں گے سیمنز, میں صبح جا کے میں سیمنز کا دفتر ڈھونڈوں گا. ٹھیک. تو وہاں وہ آپ کا حساب زیادہ مل جائے گا. تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ رات ہمارے گھر گزاریں. ٹھیک. اب اسی اس میں میری امی نے ان سے کہا کہ جی میرا بیٹا ہے, اسے گارڈننگ کا بہت شوق ہے. ٹھیک. تو وہ اس نے کہا جی میں تو کسی گارڈننگ کے شوق والے کو نہیں جانتا, لیکن یہی مسئلہ ہے کہ آپ حل ہے کہ آپ میرے گھر ساتھ چلیے. ٹھیک. تو اب وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ چل رہے ہیں رائٹ کی سائڈ. ٹھیک. چونکہ وہ صاحب جو تھے وہ پنڈی میں رہتے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے یو ٹرن جیسے ہی لیا, اس وقت یہ میری امی نے کہا کہ وہ گارڈننگ کا شوق ہے. ٹھیک. تو پھر انہوں نے ان صاحب نے وہیں سے واپس گاڑی موڑی. ٹھیک. انہوں نے کہا جی ایک گارڈن میں نے دیکھا ہے, ٹھیک. وہ بڑا بس ٹھیک ہے. ٹھیک. مجھے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, جنہیں
गार्डनिंग का शौक़ होता है ठीक तो वो उन्हें जानते होंगे आपके। ठीक तो उन्होंने कहा अच्छा चलो। तो अब वो साहब ने यू टर्न फिर लिया ठीक और वापस आए और वो उन्होंने उस घर पे आके ठहरे। तो मेरी अम्मी ने बाहर ही देखा कि अल नईम बाहर लिखा हुआ था। उन्होंने कहा यही तो मेरे बेटे का घर है। अच्छा माशाल्लाह 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 तो गार्डनिंग ने मुझे बहुत फ़ायदे माशाल्लाह माशाल्लाह